الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهر أفضل الشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور آج کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ اصل میں عشرن اور عشرتن سے بنا ہے اور اس کے معنی ہیں 10۔ ایک تو محرم کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا یہ کہ بعض حضرات کے قول کے مطابق اور کہنے کے مطابق آج کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو 10 بڑے بڑے واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عاشورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں کوفہ کے اندر سن 60 ہجری میں۔ اس لیے یہ دن مبارک دن ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں اور عاشورہ کا دن کہیں غم میں اور کہیں غم کا برعکس خوشی میں گزارا جاتا ہے۔ حالانکہ آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دی تھی۔ 2 روز پہلے بدھ کو مغرب کے بعد ہمارے بعض ساتھیوں نے عاشورہ اور محرم ہی کے سلسلے میں مسجد میں ایک پروگرام رکھا تھا اور اس حوالے سے لمبی گفتگو الحمدللہ ہوئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج مجھے موٹی 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلے تو ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ آج کے دن کی یہ فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، بلکہ اس دن کی فضیلت ان کی شہادت سے 50 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اس دن میں مشہور کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں۔
اگرچہ حدیث کی کتابوں میں مضبوطی کے ساتھ ان واقعات کا ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ محدثین نے بہرحال اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ان سے ایک چوک ہو گئی تھی۔ جنت میں ایک درخت تھا جس کو کھانے سے اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں نے مل کے اس درخت کے پھل کو کھایا تھا۔ اس کی سزا یہ ملی تھی کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ بعد میں لمبے زمانے تک توبہ کرتے رہے۔ عاشورہ ہی کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سیلاب آیا، دنیا کے کونے کونے میں پانی ہی پانی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک کشتی تیار کی تھی، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ کشتی طوفان اور پانی کے اوپر چلتی تھی۔ جس دن وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی، وہ دن بھی بعض حضرات کے کہنے کے مطابق عاشورہ ہی کا دن یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کہنے پر عزیز مصر کے بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ جس دن قید خانے سے اور جیل سے رہائی نصیب ہوئی، وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالی کے حکم سے وہ آگ گلو گلزار بن گیا، یعنی وہ بالکل ایک باغ بن گیا اور وہاں پر پھول لگے ہوئے تھے۔ جس دن اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا کر اور ان کے لیے راحت کا سامان بنایا، وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کسی وجہ سے اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر دوسری طرف جانا چاہ رہے تھے۔ کشتی ڈگمگانے لگی، ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ بعد میں حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے لوگوں سے کہا، میں مجرم ہوں، میں اپنی قوم کو بتائے بغیر اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہوں، میری وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے، مجھ کو سزا دے دو جو سزا دینی ہے۔ ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی تھی، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، اور بعض حضرات کے کہنے کے مطابق 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ زمین پر نگل دیا۔ وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ ہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی چوک ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگی۔ جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دی۔ جس دن پوری دنیا کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، آج ہی کا یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جب ملک شام روانہ ہوئے، بیچ میں ایک دریا تھا جس کا نام بحر قلزم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دریا کے پار کر دیا، اور فرعون کے پورے لشکر کو دریا میں ڈبا دیا۔ یہودیوں کو دشمنوں سے جو نجات ملی تھی، وہ دن بھی عاشورہ ہی کا تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش بھی آج ہی کے دن بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو آسمان پر اٹھایا وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ ہی کو یہ واقعہ پیش آیا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہوں، تمام غلطیوں اور بھول چوک کی مغفرت اور معافی کا پروانہ اللہ کی طرف سے ملا، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اس طرح کے نہ جانے اور کتنے واقعات ہیں، مثال کے طور پہ میں نے چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ان سارے واقعات کو ہم بھول گئے، ان سارے واقعات کو ہم بھول گئے، ہم نے اور آپ نے یاد رکھا تو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یاد رکھا۔ اور کیسا یاد رکھا، یہ بھی افسوس اور تعجب کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اور جن کے اشارے پر اور حکم پر ان کو شہید کیا گیا تھا، یزید، جب یزید کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا اور اسی طرح سے ان کے خاندان کے چند لوگوں کو جب یزید جو کہ دشمن تھا ان کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے حضرت حسین کے سر اور ان کے خاندان کے بقیہ لوگوں کی اتنی تعظیم کی اور اتنا احترام کیا کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ان سب کو واپس مدینہ بھیج دیا گیا۔ یہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ کبھی اگر محرم کے مہینے میں موقع ملا تو کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور جس واقعے کو سن کر شاید ہم میں سے کوئی ایسا رہے کہ جن کے آنکھ سے آنسو نہ آئے۔ یہ ایک دردناک المناک واقعہ ہے، لیکن حضرت حسین کے دشمن نے بھی حضرت حسین کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، ان کے خاندان کے بقیہ لوگوں کا احترام کیا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ مناتے ہیں اور نہ جانے کیا کھا کر، کیا پی کر اور کس حالت میں ان کی شہادت کا واقعہ ہم اور آپ، ہمارا جوان اس کو مناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ میں نے یہ جو چند واقعات بیان کیے ان میں سے کئی نبیوں کا واقعہ آیا کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو آج ہی قبول کیا۔ اور الترغیب والترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں صاف طور پر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو بھی قبول کیا، اور بعد میں جتنے لوگ آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی توبہ کو عاشورہ کے دن قبول فرمائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آج کے دن توبہ کریں، ہم اور آپ آج کے دن استغفار کریں، تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا یہ کرتوت مرنے کے بعد ہم کو جنت سے دور کرنے والا اور جہنم کے قریب کرنے والا بن جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عاشورہ کا دن اللہ نے توبہ کی قبولیت کا دن بنایا تھا، ہم نے اور آپ نے بالکل کھلے طور پر کہا کہ اے اللہ، نعوذ باللہ، اے اللہ ہمیں توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو گناہوں سے بالکل پاک ہے، دھلے دھلائے ہیں، اے اللہ آج کے دن بھی اگر ہم گناہ کریں گے تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کے دن تو آپ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہم اور آپ توبہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا کام نہ کریں جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کی تفصیل آپ کے سامنے آئے، خود
الانصاف من نفسک، خود سے آپ انصاف کیجئے کہ ہم جو کام کرتے ہیں عاشورہ کے دن یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اور یہ انصاف آپ کے حوالے ہیں۔ عالم علماء نے بہت کچھ بیان کر دیا، اب وقت ہے کہ آپ خود جائزہ لیجئے، خود محاسبہ کیجئے، خود سوچئے کہ آج ہم اور آپ کہاں آ کر کھڑے ہو گئے، کہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے ملک میں غیر قوم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا، آج ہم اور آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں یاد رکھیے کہ ہماری تمام کی تمام پریشانیاں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبا دیا۔ نیکی کے کام سے تو دور ہوئے ہی تھے، اب اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں اتنا ڈوب گئے کہ ہمارے پاس صحیح اور غلط کی تمیز تک نہ رہی۔ کیا کام اچھا ہے اور کیا کام برا ہے، ہم نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا، اس کی طرف ذہن ڈالنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہم اور آپ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، روئیں، گڑ گڑائیں، کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا نہیں ہو سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیے قرآن کے کہنے کے مطابق ہمارا اور آپ کا وجود اس ملک سے نہیں پوری دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک ہم اور آپ استغفار کرتے رہیں۔ جب تک ہم اور آپ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ہم کو اور آپ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون، وما کان اللہ کیا ہے حصہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ دو باتیں ہیں کہ اے نبی جب تک آپ زندہ رہیں گے اللہ تعالی ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، امت یتیم ہو گئی، ہم اور آپ اپنے نبی سے یتیم ہو گئے۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ٹکڑا یہ بیان کیا کہ جب تک استغفار کا سلسلہ رہے گا، جب تک یہ مسلمان استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اپنے گناہوں کی مغفرت جب تک کرتے رہیں گے تب تک کوئی حکومت، دشمن کی کوئی طاقت ہمارے اور آپ کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو بے حد قبول کرتا ہے اور اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے لڑکے پوتے پڑپوتے، قیامت تک آنے والی پوری نسل انسانی، ان کی فطرت میں گناہ، یہ گناہ تو کرے گا، گناہ کا کام تو ہوگا، لیکن کامیاب ہے اور قابل تعریف ہے وہ گناہگار۔ وخیر الخطائین، سب سے اچھا گناہ کرنے والا۔ کیا بہترین جملہ ہے! یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھا نماز پڑھنے والا، سب سے اچھا روزہ رکھنے والا کون ہے، سب سے اچھی تلاوت کرنے والا کون ہے۔ اس روایت میں کہا کہ سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کر لے۔ اب اس روایت کو سن کے ہمارے نوجوان کہیں گے کہ اچھا موقع مل گیا بھائی، آج ہم لوگ بڑھیا سے محرم منا لیتے ہیں اور گاجا باجا جو کچھ کرنا ہے کر لیتے ہیں، فجر کے وقت یا رات میں جب کربلا سے یا مدرسے کے پاس سے واپس آئیں گے بڑھیا سے توبہ کر لیں گے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ ارے نوجوانوں، آپ وہاں سے واپس آؤ گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہاں سے لوٹ کر آپ واپس آ جائیں؟
اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی اور مشکل اور پریشانی کی گھڑی آ جائے اور ہم سب کے سب اسی مسجد میں شہید ہو جائے، یہاں سے نکلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ اس لیے ہر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے اور ہر وقت جب بھی موقع ملے، جب بھی یاد آئے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ سفر کر رہا ہے اور اس کے جانور پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر کھانے پینے کا سامان ہے، اپنے اونٹ کو باندھ دیا، سونے کی ضرورت پڑی تھی، وہ لیٹ گیا، آرام کرنے لگا، اونٹ کو باندھا نہیں، کھلا چھوڑ دیا۔ جب سو کر وہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو چکا ہے، اونٹ کے اوپر کھانے کا پینے کا سامان تھا، بھوک سے پیاس سے وہ پریشان ہے، اب تو موت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اسی جگہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی سے بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ سو کر وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اور اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا جتنا سامان تھا وہ سب کے سب حاضر ہے اور موجود ہے۔ جب وہ اس کیفیت کو دیکھے گا کہ سواری کے لیے اونٹ بھی موجود، کھانے پینے کا سامان بھی موجود، جو بالکل زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اب ان کو دوبارہ زندگی مل گئی، وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، جتنا وہ بندہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے تب خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو ابلیس نے نکلتے نکلتے اللہ سے کچھ مانگ لیا۔ کیا مانگا؟ اللہ سے یہ مانگا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھ کو مہلت دیجیے، مجھ کو وہ پاور اور شکتی اور طاقت دیجیے کہ میں قیامت تک ایمان والے بندوں کو گمراہ کروں گا، اچھے راستے سے بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، میں نے قیامت تک تم کو یہ چھٹی دے دی، یہ مہلت دے دی، تم کو یہ موقع دے دیا، تم کو یہ طاقت اور یہ پاور دے دیا کہ جاؤ تم میرے بندے کو جتنا گمراہ کرنا ہے کرتے رہنا۔ ابلیس کو یہ طاقت اور یہ پاور مل گیا۔ جب وہ دنیا میں آ گیا، راندہ درگاہ ہو کر، مردود ہو کر، تو فرشتوں نے اللہ کے دربار میں جا کر کہا کہ اے اللہ، اب حضرت انسان کا کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھ کے نکلے گا اور فوراً جائے گا، ڈول تاشے کی تیاری کرے گا، جمعے کی نماز پڑھ کے ڈھیر سارا ثواب کمایا تھا، بیان سن کر توبہ بھی کر لیا تھا، مسجد سے نکلے گا، شیطان آئے گا، گمراہ کرے گا اور وہ اکھاڑے میں جا کر پہنچ جائے گا۔ اے اللہ، بندہ اچھا کام کر کے نکلے گا، جھوٹ بولے گا، گالی دے گا، اب مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، کیا تم نے نہیں سنا ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے یہ کہا تھا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ سامنے سے آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ پیچھے سے آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ دائیں طرف سے آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ بائیں طرف سے آؤں گا۔ اللہ نے کہا، اے میرے فرشتوں، اور بھی کوئی جانب ہے یا صرف 4 جانب ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ 2 جانب تو اور ہے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ اللہ نے کہا، ابلیس نیچے سے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بڑا متکبر ہے، وہ تکبر میں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ نیچے سے آنا یہ تکبر اور غرور، گھمنڈ کے خلاف ہے۔ اب رہا اوپر سے ابلیس نہیں آئے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے ابلیس آ کر گمراہ کرے گا۔ لیکن اے میرے فرشتوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر میرا بندہ گناہوں کو اتنا زیادہ انجام دے گا کہ ریت سے زیادہ اگر اس کی مقدار ہو جائے، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ اگر میرے بندے کا گناہ ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ اس کے دل میں میرا خیال آ جائے، ایک مرتبہ توبہ کا خیال آ جائے اور وہ صرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر یہ کہے گا، اے اللہ،
میں نے اپنی زندگی گناہوں میں برباد کر دی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کہتا ہے میرا یہ حال ہوگا، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر میرا بندہ چل کر آئے گا توبہ کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ آئے گا، نا امید ہو کر آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے میرے گناہوں کی توبہ ہوگی، مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ آہستہ آہستہ چل کر توبہ کرنے کے لیے آئے گا، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر آؤں گا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لوں گا اور میں کہوں گا اے میرے بندے میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم اور آپ لیتے بھی نہیں، لینا جانتے بھی نہیں، اور لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ اللہ سے لینے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے، آپ نے، ہمارے بڑوں نے، چھوٹوں نے، جوانوں نے جتنا بھی گناہ کیا، اللہ سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج توبہ کا دن ہے، ہر کوئی تنہائی میں جا کر کم سے کم 5 منٹ وقت نکال کر اپنے گناہوں پر نظر کیجئے، نام لے لے کر اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا اس کو بھی معاف کر دیجئے، میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ آج کے دن توبہ کا دن ہے، آپ جا کر اللہ کے واسطے یہ کام ضرور کیجئے گا، اور کیا کیجئے گا نہیں کیجئے گا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے ایک عاجز بندے کی یہ درخواست ہے کہ اللہ سے توفیق مانگیے اور جا کر یہ کام ضرور کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل